یعنی جو ایک کا عمل ہے وہ سب کا عمل ہے. پہلے تو یہ سمجھ لینا اس بات کو کہ ایک کا اتباع سب کا اتباع ہے. لیکن مشکل تو وہی ہے کہ میں اپنی عملی زندگی میں اتباع کس کا کروں. سوال کر دیں گے لوگ کہ بھئی 11 اماموں میں سے بلکہ 12 امام غیبت میں آپ کو گھر میں بیٹھا چھپ کے کہا کہ بھئی جب امام نہیں آ رہے تو مجھ پہ کیا, جب امام نہیں لڑ رہے تو میں کیوں لڑوں, ہے نا. تو ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی بات نکال سکتا ہے یا نہیں. اب یہ گتھی سلجھنی چاہیے یا نہیں, سلجھنی چاہیے نا, تاکہ ایک واضح راستہ تو بنے نا کہ کرنا کیا ہے, ہونا کیا چاہیے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو سنیے اب وہ جملہ دہراتا ہوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. پہلے جملہ سن لیجئے پھر اس کی تفصیل. ہر معصوم نے اپنے زمانے کی کربلا بنائی ہے, اور ہر امام نے اپنے زمانے کے خیبر کو فتح کیا ہے. پہلے ایک جملہ اس کی تائید میں لے آتا ہوں پھر تشریح کرتا ہوں اپنی بات کی. ہر امام نے اپنے زمانے کی کربلا بنائی, ہر امام نے اپنے زمانے کے خیبر کو فتح کیا. فرق کیا ہے؟ جس انداز میں باطل حملہ کرتا تھا معصوم حکمت عملی ویسی ہی بناتا تھا. اگر یزید کی صورت میں آیا تو حسین نے کربلا میں جا کے کربلا بنائی. اگر کربلا کو بچانے کی بات آئی بنو امیہ کے دور میں, مروان ملعون کے دور میں, عبد الملک ابن مروان کے دور میں, ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے دور میں, تو سید سجاد نے اپنی کربلا بنائی. کیا تھی سید سجاد کی کربلا؟ سنو. سید سجاد لڑے کیوں نہیں میدان میں؟ بچے لڑے. اچھا بعد میں لڑ لیتے, بعد میں کیوں نہیں لڑے جب ٹھیک ہو گئے؟ واقع کربلا کے بعد کیوں نہیں لڑے؟ اچھا نہیں لڑے. 5ویں امام نے مدرسہ بنایا, بنیاد تو 5ویں امام نے ڈالی تھی نا. 6ٹھے امام نے یونیورسٹی بنائی ہے, تو 4تھے امام نے کوئی مدرسہ بھی نہیں بنایا. کوئی مدرسہ ہی بنا دیا ہوتا, مدرسہ نہیں بنایا. کیوں؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اس کی تفصیل بھی بتاتا رہوں گا, لیکن پہلے اجمالی طور پہ تو سمجھ لیجیے بات ہے کیا. 4تھے امام کی کربلا کیا ہے؟ 4تھے امام کی کربلا, 4تھے امام کا خیبر یہ ہے کہ وہ واقع کربلا جسے باطل کربلا میں چھپا دینا چاہتا ہے, بیابان میں دبا دینا چاہتا ہے. 35 سال 4تھا امام کیوں خون کے آنسو روتا رہا, کیوں بات بات میں کربلا کا ذکر کرتا رہا؟ تاکہ 35 سال میں ان جڑوں کو, اس کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ان بنیادوں پر جب میرا بیٹا محمد باقر مدرسہ بنائے تو قیامت تک کے لیے اس مدرسے کو کوئی گرانے والا نہ ہو. 35 سال کربلا کی شہداء کے خون کو بنیادیں بنایا سید سجاد. یعنی زمانے کے تقاضا کیا تھا؟ زمانے کا تقاضا کیا تھا کہ کربلا کو محفوظ کرو, کربلا کو بچاؤ. کربلا باقی رہے گی تو دیر سے صحیح بکھرے ہوئے جمع ہو جائیں گے. کربلا باقی رہے گی, دیر سے صحیح انہیں مقصد حیات سمجھ میں آ جائے گا. کربلا باقی رہے گی, دیر سے صحیح انہیں فلسفہ قربانی حسین سمجھ میں آ جائے گا. کربلا زندہ رہنا چاہیے, کربلا باقی رہنا چاہیے. تو سید سجاد کی کربلا کیا ہے؟ خود کربلا کو محفوظ کر دینا. واقعات کربلا کو 35 سال تک ہزاروں لوگوں کے دلوں میں نقش کر دینا. لکھنے کی اجازت نہیں, پڑھنے کی مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں. مولا تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب پانی سامنے آئے اپنے بابا کی پیاس کا ذکر. مولا تو انتظار میں ہے کہ کب بازار سے گزروں, گوشت پہ نگاہ پڑے, کب واقع کربلا نقل کروں, کب بازاروں سے گزروں, کوفہ و شام کا ذکر کروں. تو 35 سال میرا معصوم امام کیا کرتا رہا؟ اپنے زمانے کی کربلا. یعنی یزید نے شکل بدلی, سمجھ گیا کہ اب اس شکل میں نہیں آ سکتا. جب اس شکل میں آؤں گا ان میں سے ہر ایک حسین بنے گا.
وہ چاہے زین العابدین ہو، چاہے محمد باقر ہو، چاہے جعفر صادق. مجھے یہ بھی تو بتاؤ، کیا کربلا کے بعد پھر کسی حاکم نے اس انداز میں بیعت طلب کرنے کی جرت کی؟ نہیں کی نا. انہوں نے پیترے بدلے، اماموں نے حکمت عملی بدلی. جیسے قرآن اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کفار چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. اور اللہ سے بڑا کوئی منصوبہ بندی کرنے والا ہے؟ تو وہ اپنی مکروہ چالوں کو وہ پیترے بدلتے تھے. ائمہ طاہرین حکمت عملی. اچھا مجھے بتائیے، کیا 5ویں امام کربلا میں نہیں تھے؟ تھے نا، موجود تھے. سارے مصائب میں شریک رہے کہ نہیں رہے؟ تو یہ کیا بات ہے کہ چوتھا امام 35 سال صرف روتا رہا، 5ویں امام نے فوراً حکمت عملی تبدیل کی، مدرسہ بنا دیا، شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا. کیوں؟ نئی نئی فقہیں وجود میں آ رہی ہیں نا، دین تبدیل ہوتا جا رہا ہے، لہذا مورچہ مضبوط کرنا ہے. لوگوں کی دانشگاہیں، لوگوں کی یونیورسٹیاں صدیاں ہو گئی، آج تک جاری ہیں. خدا کی قسم یہ معجزہ ہے تشیع کا کہ صرف 2 اماموں کو مہلت ملی 12 میں سے کام کرنے کی، علمی کام کرنے کی. بس 2 اماموں کو، 5ویں اور 6ٹھے امام. 7ویں امام سے پھر آپ جانتے ہیں نا، سب زندانوں میں رہے. سب 2 اماموں نے کتنی مضبوط یونیورسٹی بنائی، کتنی مضبوط بنیادیں رکھی کہ قیامت تک کے لیے فقہ جعفری نام پڑ گیا اس مذہب اہل بیت کا، ہے نا. تو 5ویں امام، چوتھے امام 35 سال روئے. تو کیا مطلب، کیا 5ویں امام کو غم کم تھا؟ معاذ اللہ، خاکم بدہن کم تھا غم؟ کیا آپ کربلا میں نہیں؟ کیوں؟ 5ویں امام دیکھ رہے ہیں کہ اب موقع آ گیا، اسکول بنا دو، یونیورسٹی بنا دو. کوئی جلدی نہیں، فطرت الہی پر ہیں یہ لوگ، اللہ کی مرضی والے ہیں لوگ. جلدی ہمیں آپ کو ہوتی ہے، معصوم کو کہے کی جلدی؟ معصوم تو انتظار کرتا ہے وقت کا، اللہ کی مشیت کا، اللہ کے حکم کا. لہذا جو ہی بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی شروع ہوئی، وہ آپس میں الجھے، فوراً امام نے مکتب کی بنیاد ڈال دی. اور سنا، میں تو خیر اس پہ پورا شرح پڑھ چکا ہوں، لیکن ذرا سا بھی اہل مطالعہ ہوگا کوئی تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور جا کے توبہ کرے گا گھر میں کہ پھر دوبارہ یہ بات نہ کرے. ابھی کسی سے پوچھو کہ تقلید کا، جو ہم تقلید نہیں کرتے، فضول بکواس چیز ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہو؟ ہم مولا کی تقلید میں. خدا کا خوف کر لو، اپنے اعمال اپنے اطراف پہ نظر ڈالا کرو کہ یہ تقلید ہے مولا کی تو تم کر رہے ہو. خدا کو مان لو، ایسا تو نہ کرو غضب. اچھا میں اب عقلی دلیل قائم کرتا ہوں. اچھا ایسا تھا تو پھر اماموں نے اپنی ہی زندگی میں اپنے نائب کیوں بنائے؟ کیوں بنائے؟ ہر ایک کو فقیہ بنا کے بھیجا یا نہیں؟ اگر میں نے اس پہ پورا شرح پڑھا ہے تاریخ مرجعیت پہ، پڑھنا شروع کروں گا تو رسول کے زمانے سے شروع کروں گا، لیکن میں 2-3 وہ نام لیتا ہوں جو آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے. کربلا میں حسین نے جو خط لکھا ہے حبیب کو، تاریخ میں محفوظ ہے، مقاتل میں محفوظ ہے. کیا لکھا ہے حبیب کو؟ فقیہ ہے کوفہ، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام. ماشاءاللہ مرحبا. یا کچھ اور لکھا ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی تمہیں نہ بتائے تو اور بات ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سچ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو کیا ضرورت تھی حسین کو اپنے دور میں فقیہ بنانے کی جب حسین موجود ہے؟ مگر اپنے حبیب کو لکھتا ہے کہ فقیہ ہے کوفہ، یعنی کوفے کا فقیہ. کیا مطلب؟ یعنی کوفے میں حبیب کی موجودگی میں کسی دوسرے فقیہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا نائب ہے، یہ جو کہہ دے میں نے کہا ہے، میں نے اسے فقاہت دی ہے. 6ٹھے امام، 5ویں امام حکم دیتے ہیں کبھی حشام ابن حکم کو، کبھی مومن طاق کو، بیٹھ جاؤ مسجد نبوی میں اور لوگوں کے لیے فتویٰ دیا کرو. اپنی زندگی میں امام موجود ہے. اچھا اور جب ضرورت ہی نہیں تو امام عالم بنا کیوں رہا ہے لوگوں کو؟ یہ 5-5 ہزار شاگرد کیوں بنا رہا ہے؟ اور نائبین کو روانہ کرا، جاؤ
تم رے کے لوگوں کی ہدایت کرو، جاؤ تم احواز کے لوگوں کی حفاظت کرو، جاؤ ہدایت کرو، جاؤ تم تبرستان کے لوگوں کی ہدایت کرو، جاؤ تم بصرے میں دشمنان اہل بیت سے مناظرہ کرو، جاؤ ہے شام تم وہاں جاؤ، جاؤ مومن طاق تم فلاں شہر میں جاؤ۔ کیوں نائب بنا بنا کے بھیج رہا ہے؟ جب آج ہمیں ضرورت نہیں تو جب معصوم کا ظاہری وجود موجود تھا تو اس نے کیوں نائبین بنائے؟ نائب موجود ہے اس زمانے میں ہر امام اپنے نائبین بنا رہا ہے۔ تو جب ائمہ طاہرین نے اپنی حیات ظاہری میں بنیاد رکھ دی کہ تم ہمارے نائبین کی طرف محتاج ہو، ان کی اطاعت کرنا، جو یہ کہیں یہ ہمارے فقیہ ہیں، یہ ہمارے علوم کے فقیہ، ہمارے دین کے فقیہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس کیوں پانچویں امام کو کیا غم کم ہے؟ لیکن نہیں، پانچویں امام جانتے کہ میری کربلا یہ ہے کہ یہ جھوٹی فقہ جو وجود میں آ رہی ہیں ان کے مقابلے میں فقہ محمدی کو زندہ کیا جائے، اس کے لیے بنیاد ڈالی جائے۔ مدرسہ بنایا پانچویں امام نے۔ اب سمجھ میں آ گئی کربلا، محمد باقر کی کربلا کیا ہے؟ اب آیا چھٹے امام کا دور، عروج پر ہے علمی مناظرے، عروج پر ہے مخالفت کے بازار گرم ہے، لیکن دور وہی ہے، خانہ جنگی چل رہی ہے، عروج پر ہے۔ امام نے وسعت دی یونیورسٹی کو، 5000 شاگرد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، امام نے علم بانٹنے میں اپنے اور غیر کی تمیز کی؟ جو علم لینے آیا اس کو علم دیا کہ نہیں دیا؟ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا، جو بھی آیا جہاں سے بھی آیا، حتیٰ عیسائی آئے، مشرکین آئے، مگر علم بانٹنے میں کبھی بخل سے کام لیا امام نے؟ نہیں لیا نا۔ یہ موضوع ہے جس میں میں پڑھ سکتا ہوں خمسہ عشر، جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں چھٹے امام پہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو پانچوں مجلس میں پڑھ دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ میں موضوع دوسرا اعلان کر چکا تھا یہاں۔ اب سمجھ میں آیا، ہدایت کا نور موجود ہے نا، لہذا علم سب کو بانٹا جائے گا برابر سے۔ جب لینے کا حکم ہے کہ جہاں سے بھی ملے لو، تو دینے میں بخل سے کام لیں گے؟ تو جن کو دیا وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ چھٹے امام کے شاگرد ہوئے کہ نہیں؟